یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک جوان آدمی بیٹھا رسیاں بن رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہاں ایک بزرگ رسیاں بنتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ارے جناب، وہ تو اب بڑے بیوپاری ہو گئے ہیں، شہر میں سب سے بڑی دکان انہی کی ہے، جوان رسی باز نے جواب دیا۔ رسی باز سے بوڑھے کا پتہ لے کر جب وہ ذرا آگے بڑھے تو ایک وزیر زادے نے دوسرے سے کہا، لگتا ہے تمہارے دیے ہوئے 500 سکے کام کر گئے۔ دونوں وزیر زادے بوڑھے رسی باز کی دکان پر پہنچ گئے اور سیٹھ کی گدی پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر حیرت و مسرت میں ڈوب گئے۔ بوڑھے نے انہیں پہچان لیا، فوراً گدی سے نیچے اتر کر ان کی قدم بوسی کی اور دکان میں لے گیا۔ بڑے صاحب، یہ سب کیسے ہوا؟ کیا میرے دیے ہوئے 500 سکے کام کر گئے؟ بوڑھے کی مدد کرنے والے وزیر زادے نے سوال کیا۔ جواب میں بوڑھے نے تمام داستان سنائی اور کہا، اللہ نے اس لڑکی کو میرے گھر میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا ہے، دکان بھی اسی کے نام پر ہے، پھر تم اس کی بیٹی سے ضرور ملنا چاہیں گے؟ دونوں وزیر زادے ایک زبان ہو کر بولے، ضرور ضرور ملواؤں گا، اور میں آپ کو کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جانے دوں گا، مجھے بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ عارفہ کو دیکھ کر دونوں وزیر زادے حیران رہ گئے اور انہیں بہت اچھی لگی۔ رحم دل وزیر زادے جس نے 2 مرتبہ بوڑھے کی مدد کی تھی، اس نے بوڑھے سے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ بوڑھا وزیر زادے کے احساس تلے دبا ہوا تھا، اس لیے وہ کچھ نہ کہہ سکا، البتہ عارفہ سے اس کی مرضی ضرور معلوم کی۔ اسے راضی پا کر بوڑھا بہت خوش ہوا اور وزیر زادے کو خوشخبری سنائی اور کہا، اپنے والد سے کہیے کہ وہ باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں تاکہ شایان شان طریقے سے تمام کام انجام دیے جا سکیں۔ کچھ دن بعد وزیر زادے والد بادشاہ کے وزیر خاص تھے، اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر بوڑھے کے گھر پہنچ گئے۔ وزیر موصوف اور ان کے لاؤ لشکر کو دیکھ کر بوڑھے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پورے محلے میں شور مچ گیا کہ بوڑھے کی بیٹی عارفہ کا شاہی محل سے رشتہ آیا ہے۔ طے شدہ تاریخ اور دن پر ہاتھیوں پر سوار عارفہ کی بارات آ گئی۔ بارات کے آگے نقاشی ساجدے اور شہنائی نواز جو آمد بارات کا پتہ دے رہے تھے۔ وزیر زادہ ایک سجے ہوئے ہاتھی پر سوار تھا، اس کے پیچھے وزیر خاص اپنے خاص ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ان کے پیچھے ہاتھیوں کی ایک قطار تھی جن پر دیگر معزز مہمانوں کے علاوہ قیمتی اور نایاب تحفے بھی تھے جو عہدوں پر لدے ہوئے تھے۔ ہر عہدے میں ایک کنیز، زیورات، قیمتی ملبوسات سنبھالے بیٹھی تھی۔ ہاتھیوں کے پیچھے پالکیوں کی قطار تھی جن میں شہزادیاں، وزیر زادیاں اور بیگمات جلفائے افروز تھیں۔ بارات کے دونوں جانب چاقو چوبند خدام چل رہے تھے۔ بارات کے پیچھے مستعد گھڑ سواروں کا محافظ فوجی دستہ تھا۔ ایسی شان و بارات تو محلے والوں نے کیا، پورے شہر والوں نے نہیں دیکھی تھی۔ بارات دیکھنے کے لیے پورا شہر امنڈ آیا۔ بوڑھے نے بھی بارات کے استقبال، گھر کی سجاوٹ، خوبصورت شامیانے لگائے اور قالینوں کے فرش بچھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس نے اپنی تجوری کا منہ کھول دیا اور بارات کی ضیافت پر بے دریغ خرچ کیا اور پروقار مہمانوں کے لیے شایان شان ایسا انتظام کیا کہ سب اش اش کر اٹھے۔ بوڑھا سب سے کہتا تھا، یہ سب کچھ میری بیٹی عارفہ کے نصیب سے ملا ہے، میں اس کی شادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ عارفہ کہتی